بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے حیرت سے نظریں اٹھا کر بھابھی کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کے چہرے پر سجا جھوٹ مجھے صاف محسوس کر گئی تھی۔ ہاں سچی تو کہہ رہی ہوں، میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھابھی نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا میں نے اماں کو یقین دلانے کی کوشش کی تو اماں نے فوراً اسباب میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں میری بچی تو کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اماں کی بات سن کر مجھے ایک دم سکون ہوا کہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بھابھی نے اپنی تیوریاں چڑھا کر اماں کی طرف دیکھا تو میرا سکون یکلخت غائب ہوا۔ ہاں تو جھوٹ ہی تو بول رہی ہو، میری معصوم بچی پر الزام لگا رہی ہو۔ مت بھول تیرا اپنا بھی ایک بچہ ہے فریحہ، تم بھی تو ایک ماں ہے۔ اماں خلق کے بل چیختی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ میں بھی اماں کی جرأت پر حیران رہ گئی تھی۔ میری بچی چوری نہیں کر سکتی، میں نے اپنے بچوں کو چور نہیں بنایا۔ اماں کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لٹکا تو اسے کھانسی آ گئی۔ میں فوراً اماں کی طرف لپک گئی اور ان کی کمر سہلانے لگی۔ لو دیکھ لو طارق، ان ماں بیٹی نے تو مجھے ہی چور بنا دیا۔ وہ بیزاری سے بولی تو میں حیران رہ گئی۔ ہم نے یہ کب کہا ہے بھابھی؟ ہاں تو جب تم نے طارق کے پیسے نہیں چرائے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں نے پیسے چرا لیے ہیں، اور کوئی باہر سے گھر کا آ کر تو پیسے تو نہیں لے کے جائے گا نا؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ دیکھا طارق، میں نہ کہتی تھی کہ تمہاری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا نا؟ بھابھی کی بات سن کر میں نے ڈرتے ہوئے بھائی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے چڑھی ہوئی جبکہ ماتھے کے بل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اماں میں چھوڑوں گا نہیں تمہاری چہیتی کو، میں اپنے پیسے نکلوا کر رہوں گا۔ اور وہ غصے میں اماں کو انگلی دکھاتا نیچے رکھی پیڑھی کو ہوا میں اڑاتا ہوا باورچی خانے سے باہر نکلا تو وہ بھابھی بھی بھویں چڑھاتی منہ کے زاویے بگاڑتی اس کے پیچھے نکل گئیں، جبکہ میں نے زمین پر گرتی اماں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لیے کمرے کی جانب بڑھی۔ میرا نام عطیہ ہے، ہم 4 بہنیں تھیں جبکہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ابا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، جبکہ میں اور مجھ سے چھوٹی بہن ذکیہ ابھی غیر شادی شدہ تھیں۔ ابا نے بھائی کو ہمیشہ سے ہی بہت ہی سر چڑھا کر رکھا تھا۔ ہم بہنوں کے گھر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی وقت تھا، جبکہ وہ اماں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بس ان کو یہی تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ان کا بازو بنے گا، اور اماں کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تو نے مجھے صرف ایک بازو دیا جبکہ دوسرے بازو سے محروم رکھا۔ اماں کے بس میں تو کچھ نہ نئی بیٹیاں پیدا ہوتی یا بیٹا، یہ تو خدا کی مرضی ہوتی ہے، مگر اماں اپنے طور پر ابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی۔ باپ کا بازو بن سکتی ہیں بیٹیاں، ایسا نہ ہونے دیا ابا نے کہ کسی بھی بہن کو میٹرک سے زیادہ نہیں پڑھنے دیا، اور میٹرک کرتے ہی بڑی 2 بہنوں کو ان کے گھر کا کیا۔ اس کے بعد بھائی کا نمبر تھا، لہٰذا بھائی کی شادی کی گئی۔ ابا نے بھائی کے حوالے سے سہانے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر قابل بنے اور اسے اچھی نوکری مل سکے۔ ابا خود دہاڑی کے لحاظ سے کام کرتے تھے، لیکن بھائی کے حوالے سے ان کے کافی خدشات تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بیٹے کو بھی ان کی طرح مزدور نہ بننا پڑ جائے۔ بھائی کو پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ دراصل ابا کے پیار نے اسے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا، اور وہ اپنی من مرضی سے ابا سے پیسے مانگتا اور ابا بھی کسی نہ کسی طرح انتظام کر کے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتے تھے۔ بمشکل انٹر کا امتحان پاس کیا تو اسے کاروبار کرنے کی سوجی۔ ابا کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ اسے کاروبار کرواتے۔ ابا کا کہنا تھا کہ تو کوئی نوکری ڈھونڈ لے، مگر اب بھائی تو ابا کی بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس نے ابا کو کوئی لحاظ نہ کیا اور ابا کو اچھی خاصی باتیں سنا دی۔ ہم بھی بھائی کے اس طرز پر حیران تھے کہ جبکہ ابا بے حد شرمندہ تھے، ساری زندگی جسے اتنی اہمیت دی وہ اتنی چھوٹی سی بات پر ذلیل کر کے چل دیا۔ ابا کو بھائی کی بدتمیزی کا صدمہ لگ گیا۔ محنت کر سکنے کی کوشش کرتے، مگر پھر بھی ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بھائی کے لیے کاروبار
کہ پیسے اکٹھے کر سکتے۔ فریحہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں، اس کا بھائی باپ بھی مجھے کاروبار کے لیے پیسے دینے کو تیار ہے۔ بھائی نے گھر میں نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری ان سے ناراضگی ہے، ایسے میں ان کے گھر میں رشتہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اماں کو اس کی فرمائش پر یقین نہ آیا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پھوپھو سے ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ مجھے فریحہ سے ہی شادی کرنی ہے، اپنی یہ ناراضگی ختم کریں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ بولا تھا اماں اور ابا دونوں بھائی کی ضد کے سامنے مجبور تھے۔ فریحہ میری پھوپھو کی بیٹی تھی، جس کے بڑے بھائی سے میرے 2 نمبر والی بہن کا رشتہ طے تھا، مگر لڑکے کو اچھی نوکری ملی تو اماں اور باپ دونوں نے آپے سے باہر نکل گئے۔ لڑکے نے اپنے کسی امیر ہم جماعت سے شادی کر لی اور میری بہن سے رشتہ ختم کر دیا۔ اماں ابا کو اس بات کا زیادہ افسوس تھا کہ پھوپھو نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، اپنی بہن سے تعلق ختم کر دیا۔ جب انہوں نے اس گھر کی بیٹی نہ لی تو میں اس گھر کی بیٹی کیسے لے سکتا ہوں؟ ابا نے بھائی کو صاف صاف انکار کر دیا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، کوئی لحاظ نہ کرتا تھا اور بدتمیزی پر اتر آتا تھا۔ جب میری بڑی بہن قدسیہ کا رشتہ پھوپھو کے گھر طے ہوا تو پھوپھو کے حالات بھی ہمارے ہی جیسے تھے، مگر ان کے بچوں نے بڑے ہونے کے بعد اب گھر کے حالات بدل دیے اور ان کے بچے پڑھ لکھ گئے اور اچھی نوکریوں پر لگ گئے۔ پھوپھو نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی بھی کافی امیر گھرانے میں کی تھی، جبکہ ان کا بیٹا بھی امیر گھر کی بہو بیاہ کر لایا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ فریحہ کی شادی ہمارے گھر میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی تہذیب یافتہ، وہ شکل و صورت کا اچھا تھا۔ شاید فریحہ کا یہی بھائی سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیا ہوگا اس کی شادی یہاں پر کر دیں۔ ابا نے بڑے غرور سے اپنی بہن سے رشتہ توڑا تھا۔ اب بیٹے کی خاطر دوبارہ رشتہ جوڑتے ہوئے انہیں جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے، کیونکہ بھائی روز بروز جھگڑا کرتا کہ خود تو میرے لیے کچھ نہ کر سکے، اب اگر مجھے کاروبار کے پیسے مل رہے ہیں تو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ میں ساری زندگی تمہارے طرح دھکے نہیں کھا سکتا اور نہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر سکتا ہوں۔ یا تو مجھے کاروبار کے لیے پیسے مہیا کرو یا پھر میرا رشتہ فریحہ کے لیے لے کر جاؤ۔ اماں ابا جانتے تھے کہ بیٹے کو سسرال کی طرف سے کاروبار کے لیے پیسے ملنے کا مطلب تھا ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے جانے والا تھا۔ اماں ابا بغلط مجبور سر جھکائے ایک بار پھر اپنی بہن کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ اب کی بار انہیں بیٹے کا رشتہ درکار تھا اور بہن تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دراصل بھائی کو اکسانے میں پھوپھو کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کی بیٹی کو بھائی پسند آ گیا تھا، ورنہ تو وہ ہمارے گھر کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ انہوں نے جھٹ پٹ فریحہ کا رشتہ بھائی سے طے کر دیا۔ فریحہ ایک تیز تراز لڑکی تھی، شادی سے پہلے ہی اس سے کوئی خاص امید نہ تھی۔ ہمارے ساتھ اتنی بے رخی برتے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آتے ہی اپنے تیور دکھانے شروع کر دے گی۔ وہ نہ تو اماں ابا کو خاطر ملاتی تھی اور نہ ہی ہم بہنوں کو۔ بھائی نے سسر کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کیا تو ان کی بیوی ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کی کمائی پر صرف میرا حق ہے۔ ابا پہلے کی طرح ہی کمانے جاتے اور ہم بہنوں اور بھائی اماں کا خرچہ اٹھاتے۔ ابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طارق پہلے کون سا کچھ کماتا تھا، شادی سے پہلے بھی تو تم لوگوں کا خرچہ میں ہی اٹھاتا تھا، اٹھا لوں گا، اس کا میں کیا حرج ہے۔ بھائی کا کاروبار کچھ عرصے ہی چل نکلا تھا، اس کے اپنے کاروبار میں اچھا خاصا منافع ہو گیا تھا، مگر وہ سارا کا سارا پیسہ لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، جبکہ ابا جو کما کر لاتے ہم بہنوں اور اماں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر دیتی تھیں۔ اماں کی اتنی مجال نہ تھی کہ بھائی اور بھابھی کو کسی معاملے میں کچھ کہہ سکتی۔ اماں ابا ہمیں بھی چپ چاپ رہنے اور سب کچھ سہنے کی تلقین کرتے۔ ہم بہنوں کی کیا مجال تھی کہ ہم بھائی اور یا اس کی بیوی سے لڑائی کر سکے۔ ابا کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد ہم دونوں بہنوں کا بھی رشتہ ڈھونڈ کر ہمیں اپنے گھر کا کر دیں تاکہ ہم ان تکلیف سے بچ سکیں جو بھائی اور بھابھی ہمیں دے رہے ہیں، مگر قدرت نے ابا کو اتنی مہلت نہ دی۔ ایک دن وہ کام پر گئے تو مگر واپس صحیح سلامت نہ لوٹے۔ کام کے دوران ہی موت واقع ہو گئی۔ ہم سب پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا ہی ہمارا واحد آسرا تھے اور سہارا تھے۔ ابا کی موت کا صدمہ بے حد گہرا تھا۔
اماں بھی رو رو کر ہلکان تھی۔ ابھی تو ابا کو اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کرنا تھا، ان پر سے ذمہ داری کا بوجھ ختم نہ ہوا تھا، پھر بھی وہ اپنی جان چھڑا کر اور اماں کو مصیبت میں ڈال کر چل دیے تھے۔ ابا کی موت کے بعد بھابھی مزید کھل کر سامنے آئی تھی۔ وہ ہمارا وجود گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نندوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا انہیں رخصت کر کے اپنے گھر کا کرے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہماری رخصتی کے بعد اماں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ابھی اماں ہماری شادی کے بارے میں سوچے بھی نہ، مگر اماں کی بھی یہی حسرت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہم بہنوں کو اپنے گھر کا کر دیں۔ تو جیسے تیسے کر کے گزارا کر لوں گی، مگر تم اپنے اپنے شوہروں کے گھر ہو جاؤ اور اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لو تو یہی بہتر ہے۔ میں جب بھی اماں سے شکایت کرتی تو اماں مجھے یہی جواب دیتی کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتی۔ ہم بہنیں اور اماں ہی سارے گھر کا کام نپٹاتی، جبکہ بھابھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اب تو اس نے مجھ پر اور میری چھوٹی بہن پر طرح طرح کے الزام بھی لگنے شروع کر دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی ہم تینوں کو ہی گھر سے نکال دیں۔ اس نے بھائی کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ گھر بیچ کر پیسے کاروبار میں ڈال دے تاکہ کاروبار سے مزید منافع آئے۔ گھر تو بنتے ہی رہتے ہیں، سب سے پہلے کام کاروبار کو ترقی اور فروغ دیتا ہے۔ مگر اس موقع پر اماں نے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ اماں نے بھائی کو صاف صاف بتا دیا کہ جب تک میری بیٹیوں کو رخصت نہیں ہوتی تب تک میں اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی مزید ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہم بہنوں کو کچا ہی چبا جائے۔ بھابھی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب تھے اور اپنے لیے انواع قسم کے چیزیں منگواتی جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوتی، جبکہ ہم اس کی بچا کچا کھانے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ اپنے پیٹ بھر سکیں۔ اماں کو امید تھی کہ جب اس کی اپنی اولاد ہوگی تو شاید اس کا رویہ احساس ہو سکے کہ، مگر یہ اماں کی خوش فہمی ہی رہی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا، وہ مزید مغرور ہو گئی، اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھی نہ آنے دیتی۔ بھائی بھی اس کی مزید گرویدہ ہو گیا۔ بھائی اپنی موجودگی میں تو بچے کو اماں کے پاس لے آتا، مگر بھائی کے جاتے ہی وہ اپنا بچہ اماں سے چھین کر لے جاتی۔ ہمیں سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کس بات کا بدلہ ہم سے لے رہی ہے، حالانکہ ہم نے کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ بھائی منافع کے پیسے لا کر روز مرہ کی بنیاد پر گھر میں ہی رکھ دیتا تھا۔ ایک دن بھائی کے پیسوں سے پورے 20,000 روپے غائب ہو گئے تھے۔ بھابھی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا تو ہونک بنی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے تو بہت کچھ تھا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ میں نے اس کے جھوٹے الزام سے صاف انکار کر دیا، مگر بھائی کی شک بھری نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے میں گڑبڑا گئی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ بھائی میرے بجائے اپنی بیوی پر یقین کرے گا۔ اماں نے اس موقع پر میرا ساتھ دیا اور وہ میری ڈھال بن گئی، مگر بھائی کے دل میں جو گرہ پڑ گئی تھی وہ کھل نہ سکی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ بھائی بھی ہمارے خلاف ہو گیا اور مجھے چور اور اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ میں نے بھائی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ ہمارے خلاف کر کے بھابھی کو اپنی من مانی کرنے کا مزید موقع مل گیا۔ وہ جو مرضی دل میں آتا کرتی اور بھائی کے کام پر جاتے ہی فریج کو تالا لگا دیتی اور کھانے پینے کی باقی چیزیں بھی ہم سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اب 3 لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آخر یہ سارا منافع میرے والد کے دیے گئے پیسوں سے ہی تو آیا ہے اور ان پیسوں پر صرف میرا حق ہے۔ تم لوگوں نے تو اچھا ہی کہ میں فقیروں میں کھانا بانٹ دوں۔ میں نے اپنے گھر میں سانپ پال رکھے ہیں اور وہ ہمیں سارا دن ایسی باتیں سناتی رہتی اور ہم چپ چاپ سنتے رہتے۔ ہمارے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، نہ ہی ہم اسے گھر سے باہر نکال سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ جاتی تو بھائی بھی ساتھ لے جاتی اور پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی آسرا نہ باقی رہتا۔ اس دن کی لڑائی کے بعد سے بھائی نے اماں سے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہم بہنوں نے تو پہلے ہی بات نہیں کیا کرتے تھے، اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔
फ्रिज में पड़ा हुआ बासी हो जाता मगर भाभी हमें खाना न देती। बासी खाना निकाल कर छत पर डाल देती ताकि बिल्लियाँ या परिंदे आकर खा लें। मैं चुपके से वही खाना उठाकर ले आती और हम सब मिलकर खाना खाते, अपने रब का शुक्र अदा करते। हमारे पास पेट भरने के लिए कोई और तरीका न था और भूखे हमसे रहा न जा रहा था। आखिर भूख कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकते थे। अम्मा अब मुझे ही घर से बाहर निकालना होगा। आखिर ये सब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमें अपने बोझ उठाने के लिए खुद ही कुछ करना चाहिए। आज मैंने अम्मा से बात करने की ठानी तो वो मुझ पर नज़र जमाकर मुझे देखने लग गई। तो क्या करेगी भला, तेरे बाप ने तुझे कभी घर से बाहर निकलने दिया है, पढ़ाया लिखाया, और अब तेरा भाई तुझे घर से बाहर कदम न डालने देगा। ये नहीं जानती थी कि जब अपने ऐसे जालिम हैं तो बाहर के लोग कैसे होंगे। तो खुद सोच। अम्मा के धीमे लहजे में ही लरस गई थी। बात तो अम्मा की सच थी मगर अम्मा यूँ सारा दिन भूख बर्दाश्त करते देखो तो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। कहीं भी नौकरी कर लूँगी, कम से कम पेट तो भरेगा। मैंने इसरार किया तो अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया। बेटी, तेरा भाई तुझे जान से मार डालेगा। वो ये कब बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन घर से बाहर जाकर कमा कर लाए। मुझे अम्मा की बात सुनकर हैरत हुई थी। अम्मा, वो अपनी बहनों का भूखा रहना बर्दाश्त कर सकता है तो कमा कर लाना क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना चाहने के बावजूद भी मेरा लहजा काफ़ी हद तक कड़वा हो गया। अरे, इसे मालूम नहीं ना कि इसकी बीवी हमारे साथ क्या सलूक करती है। अम्मा ने खोखले लहजे में कहा तो चुप कर गई। अम्मा को आज भी अपने बेटे पर ही मान था। मैंने भी उनकी भरम कायम रहने दिया, वरना भला भाई कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं था। इसने मालूम ही होगा कि बीवी की ज़्यादती कितनी बढ़ गई है। चुप तो साध ली थी मगर दिल में ठान लिया था कि कल ही नौकरी की तलाश में निकलूंगी। मैं दबे कदमों कमरे से निकली तो भाभी के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो लोग सो चुके थे। मैं फ़ौरन बावर्ची खाने का जायज़ा लेने लगी मगर हमेशा की तरह आज भी वहाँ खाने को कुछ भी मौजूद नहीं था। वो सोने से पहले कभी भी चीज़ें गायब कर देती थी, बोलती नहीं थी। मैं बासी खाना ढूंढने लगी, छत पर चली आई और ज़मीन पर रखा खाना उठाकर अम्मा के पास ले आई। लो अम्मा, खा लो खाना। मैंने साफ़ प्लेट में खाना रखकर अम्मा के सामने रखा तो वो फ़ौरन उठ बैठी। मेरी छोटी बहन भी चली आई। हम तीनों ही सुबह की भूखी खाने पर टूट पड़ी थी। बदबू उठ रही थी, खाना ख़राब हो गया था मगर पेट का दोजख तो भरना था। आंखों से आंसू बह रहे थे और हम दोनों को सड़ा हुआ खाना खाते देखकर खुद पर ज़ब्त कर सके और झोली फैलाकर आसमान की जानिब देखने लगी। मैंने आज से पहले अम्मा को इतना मायूस कभी नहीं देखा था। अम्मा की आंखों से आंसू खुश्क होने में नहीं आ रहे थे। मैं अम्मा का हाथ पकड़े खुद भी बेआवाज़ रो रही थी। रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी सुबह आंख खुली तो अम्मा हनूज सो रही थी। अम्मा उठ जाए, मैंने बाहर फैलती धूप की तरफ परेशान होकर अम्मा का माथा छुआ। अम्मा का जिस्म ठंडा पड़ा था। मैंने परेशानी से अम्मा को झंझोड़ा। ज़किया भी उठकर परेशानी से अम्मा को देखने लगी मगर अम्मा को न जाने क्या हो गया था कि नींद से जाग ही नहीं रही थी। पूरा घर हम बहनों की चीखों से गूंज उठा था। अम्मा की मौत पर हम सभी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था और ज़किया अम्मा के बगैर भला क्या करेंगे। अम्मा ने जाने में बहुत जल्दी कर दी थी। रोते हुए मेरी नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। अम्मा के जनाजे पर आंसू बहा ही जानती थी कि हम वो मगरमच्छ के आंसू हैं। इसने अम्मा को अजियत देने में कोई कसर न छोड़ी थी। वो अम्मा के जनाजे पर रो रो कर औरतों को अपनी और माँ की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और मुझे मोहल्ले ही सभी औरतें उसके साथ हमदर्दी जताने में मगन थीं। मैं इसके दोगलेपन पर हैरान थी और इस कदर चालाक थी कि कोई भी इसकी असलियत न जानता था। मैं चीख चीख कर भी सबको बताती तो इसने ज़िंदगी के हमारे लिए किस कदर मुश्किल बना दिया था। शायद भी कोई भी मेरी बात का एतबार न करता। औरतों की हमदर्दी पाकर उसने नहोट से मेरी जानिब देखा तो मैंने नफ़रत से चेहरे का रुख बदल लिया। वो ही मेरी माँ की कातिल थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा की तदफीन के बाद एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, भले मुझे किसी दारुल ईमान में ही क्यों ना रहना पड़े। अम्मा का जनाजा उठने ही वाला था कि अचानक छत से कोई ज़मीन पर गिरा। एकदम मुझे
سمیت وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے۔ اگلے ہی لمحے بھابھی کی دردناک چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ سمیت وہاں موجود سبھی لوگوں کو روح لرز گئی۔ بھائی کا بیٹا چھت سے گر گیا تھا۔ وہ بھی 2 سال کا تھا اور نہ جانے کیسے اکیلا سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا، جبکہ بھابھی محلے کی عورتوں کو متاثر کرنے میں بھائی کی فوراً ہی بائک نکالی اور وہ دونوں اماں کا جنازہ چھوڑ کر اپنے بچے کو اسپتال لے کر بھاگے تھے۔ ہم سب بچے کے زخمی ہونے پر بے حد پریشان تھے۔ ابھی تو اماں کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور تکلیف سر پر آن پڑی۔ ہم سب کو بچہ بہت پیارا تھا، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اماں کی تدفین کر دی گئی، بچے کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ اس کی خیریت کی خبر آئی تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی، مگر وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس سے کافی عرصہ بستر پر آرام کرنا تھا۔ چھت سے گرنے کے بعد اس کی جو حالت تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ بچ نہ پائے گا، پر رب کی ذات کا شکر تھا، اس نے کرم کیا تھا۔ میرا بھتیجا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو میں نے فوراً ہی جا کر اس کا ماتھا چوم لیا، پھر مجھ سے لپٹ گیا۔ اماں کو اپنا پوتا کتنا پیارا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے میں سوچ نہ پائی تھی، اور فوراً اٹھ کر اپنا سامان باندھنے لگی۔ اور میں اور ذکیہ آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب آپ سکون سے یہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو تنگ کرنے کوئی بھی نہیں آئے رہا، میں نے بھابھی سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دی۔ ذکیہ نے مجھے بھی میرے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ بات ہوئی کہاں جاؤ گی تم لوگ؟ بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے بھائی، کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ میں نے آنسوؤں کو بمشکل روکا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رک جاؤ، بھائی فوراً ہی آگے بڑھے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہم جانے سے روک دیا۔ مگر جب اپنا گھر ہے تو تم لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ بھائی کے سوال پر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ یہ میری وجہ سے جا رہی ہے۔ بھابھی کی شرمندگی سے بھری آواز سنائی دی۔ میں نے اماں اور آپ کی بہنوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے فریج تک کو تالا لگا دیا تھا اور ان کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا۔ بھابھی کے انکشاف پر بھائی حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو کہتی ہی تھی کہ میری ماں بہنیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتی۔ بھائی کی حیرت کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ میں جھوٹ بول رہی تھی تاکہ تم مجھ پر اعتبار کرو، نہ کہ اپنی ماں کو۔ اگر اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ میں کس قدر غلط تھی، اور میں نے ایک ماں کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ بھابھی بھائی اور ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، رو پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک جا سکتی ہو۔ میں خود بھی قصوروار ہوں، میں بھی اپنی ماں بہنوں سے اس قدر بے خبر رہا، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ یہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ بھائی کی حیرت ہی ختم نہ ہو رہی تھی۔ اماں اور اپنی بہنوں کے خلاف تمہاری منہ سے شکایتیں سن کر مجھے یہ روایتی ساس بہو کا جھگڑا لگا تھا، مگر تم نے تو سنگ دلی اور بے حسی کی حد پار کر دی۔ اگر کسی کو اس گھر سے جانا چاہیے تو وہ تم ہو، ابھی اس گھر سے نکل جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے بھابھی کو ہاتھ پکڑ کر اسے باہر گھسیٹتا لے گیا۔ تم میرا بچہ تو مجھے دے دو۔ بالکل نہیں، تمہیں اپنے بچے سے دور رہنا ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے۔ بھائی اسے گھسیٹتا ہوا باہر دروازے کے پاس لے گیا۔ رک جاؤ بھائی، اس سے پہلے وہ اسے گھر سے باہر نکالتا میں نے بھائی کو آواز دے کر روک دیا۔ یہ سچ ہے کہ بھابھی نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، اماں کی موت کی ذمہ دار بھی یہی ہے، لیکن آج اگر اماں زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی آپ کو بھابھی کو یوں گھر سے نکالنے نہ دیتی۔ ویسے بھی جو ہوا اس میں ہم زیادہ قصوروار آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ ہمارے بھائی تھے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بھابھی کو ہم سب کو ہی پیارا ہے، ابھی وہ اتنی تکلیف میں ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب وہ ماں کی ممتا سے دور ہونے کی تکلیف سے ہے۔ بھائی میری بات سن کر شرمندہ تھا، جبکہ بھابھی مجھ سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی اپنے رویے پر شرمندہ تھے، مگر میں نے ان کی طرف سے اپنا دل نرم کر لیا۔ آخر وہ میرا بھائی تھا، میں اسے مشکل میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا اندازہ بہت دیر سے ہوا۔ اگر وہ ماں کی زندگی میں ہی اپنی رویہ بہتر کر لیتی تو شاید آج اماں ہمارے ساتھ ہوتی، یا کم از کم اماں سکون سے تو اپنی آنکھ بند کرتی۔
مگر اماں روتی تڑپتی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بھابھی کے سکون میں تو کافی بہتری آ گئی تھی، مگر اماں کا غم میرے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ اب بھائی جب بھی کام سے آتا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا اور پوچھتا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے، تو وہ چیزیں اپنی بیوی بچوں کے لیے لاتا تھا، ہمارے لیے الگ سے ضرور لاتا تھا۔ ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی اگر بھائی اماں کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ کر لیتا تو آج پچھتاوے میں اور دکھ میں یہ نہ گھری ہوتی۔ سب سے بڑی بہن کی سسرال سے میرا رشتہ آیا تو بھائی نے میری رضامندی جاننا چاہی۔ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر مجھے اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کے بعد بھابھی دوبارہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھیں، لہٰذا میں نے یہی شرط رکھی کہ مجھے اور ذکیہ کو ایک ساتھ رخصت کیا جائے۔ بھائی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میرا رشتہ طے کر دیا گیا، جبکہ ذکیہ کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 1 سال میں اس کا رشتہ بھی طے ہوا تو بھائی نے ہم دونوں کی رخصتی کر دی۔ ہم بہنیں اپنے اپنے سسرال میں پہنچ گئی، مگر میرے شوہر اچھے محنت کرنے والے انسان تھے، جبکہ ذکیہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش اماں ابا کو بھی اپنی بیٹیوں کے خوشیاں دیکھنے کا موقع مل جاتا۔